اب بلال چھت پہ چڑھنے لگے، رونے لگے، اپنے آپ کو پوچھتے بلال اپنے آپ کو کہ اب بلال یہ تو وہی کعبہ نہیں ہے کہ کل تک تو نے جب اس کے گرد طواف کرنا چاہا تو بھیا تجھے مارتا تھا، یہ تو وہی بیت اللہ ہے جس کی چوکھٹ پہ تم نے آیا تو ابو جہل نے تیری کھال اتر دی، یہ تو وہی بیت اللہ ہے جہاں ملیب نے، عتبہ نے، ولید نے تیرے اوپر دورے برسائے، یہ تو وہی بیت اللہ ہے جس کا کبھی تم نے طواف کرنا چاہا تو عبداللہ بن جدعان جیسے مردودوں نے آ کے تجھے یہ کہا کہ تو کالے رنگ کا ہے، تو ہماری نسل کا نہیں ہے، اس کے اندر نہیں جا سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں بیت اللہ کی مدیر کو غلاف کو پکڑ کے اوپر چڑھ رہا تھا تو میرے دل نے کہا بلال یہ تو وہی والا بیت اللہ ہے جس کے پاس آنے کی اجازت نہیں تھی، آج تو بیت اللہ کی چھت پر چڑھنے جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں میرے دل نے مجھ سے پوچھا بلال ایسا تم نے کیا کیا ہے، ایسا تم نے کیا کیا ہے کہ اتنی بڑی عزت مل گئی، چمڑی بھی وہی ہے، رنگ بھی ویسے ہی کالا ہے جیسا پہلے تھا، کپڑے بھی ویسے ہی ہیں، پیپند بھی ویسے ہی لگے، پیر میں آج بھی جوتی نہیں ہے، حسن و جمال میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، بلال کیا ہوا کیا؟ تو پھر اپنے دل کو جواب دیا، نبی علیہ السلام سامنے کھڑے تھے بیت اللہ کے سجدے میں اور اپنے دل کو سجدہ بلال حضرت فرماتے بلال یہ جو محمد رسول اللہ کی تم نے وفاداری کی ہے نا، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے وفاداری کا عہد کیا اور پھر اس پہ ڈٹے رہے، یہ اس کائنات کے مولا کی وفاداری کا نتیجہ ہے کہ آج تم جیسا غلام بیت اللہ کی چھت پر اتنی محبتیں ہم نچھاور کر رہے ہیں اپنے سکھ بھائیوں کے ساتھ پورے پنجاب میں۔ ہمیں سکھایا کس نے؟ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کی جو ہم سے محبت ہے وہ بھی یہ جو آپس میں مسلمان ہندو سکھ ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں سبق کس نے دیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رسول اللہ نے کہہ دیا کہ کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں، رسول اللہ نے کہہ دیا کہ پڑوسی کے بھائی سے زیادہ قریب ہے، رسول اللہ نے کہہ دیا کہ اگر آپ دوسرے کے دکھ درد کو اپنے دل میں تکلیف محسوس نہیں کرتے تو پھر تمہارا دل ایمان سے خالی ہے۔ تو ہم تو پہلے ہی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات کے نیچے ہیں کہ ہر وقت اگر صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح ہر وقت کرتے رہیں تب بھی پیارے محمد علیہ السلام کی طرف سے جو ہمیں عطا ہوا ہے اس کی ایک رتی جو ہے وہ ادا نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ کہہ دیا تھا، یہ ہم لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ افضل مسلمان وہ ہوں گے جو بہت بعد میں آئیں گے اور انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا لیکن ان کو مجھ سے اتنا پیار ہوگا کہ وہ میری عظمت پر، میری شان پر، میرے ناموس کے اوپر اپنی قربانیاں پیش کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جیسے ان مسلمانوں کے لیے آج سے 1450 سال پہلے سوچا۔ تو بس ہر کام میں نبی علیہ السلام کا وفادار رہنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اپنے کردار میں بھی، گفتگو میں بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون واٹس ایپ فیس بک پہ کیا ہمارے خلاف لکھتا ہے کیا نہیں، پرواہ اس بات کی ہے کہ ہمارے کردار ہمارے نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہو، ہماری پہچان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ میں پھر کہتا ہوں کہ دنیا کے سب لوگ مسلمان ہو جائیں ایسا ضروری نہیں ہے، ان لفظوں کو لکھ لیجئے، ایسا ضروری نہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ تمام مسلمانوں کا کردار محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو، تاکہ کوئی ہمارا غیر مسلم بھائی کسی ایک کو یہ نہ کہے کہ تمہارا آچرن ٹھیک نہیں ہے، تمہارا کردار ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نیک انسان بننے کا حکم دیا۔ تو توجہ دیں گے اپنی طرف انشاءاللہ۔ تو ہم لوگ واٹس ایپ یونیورسٹی پہ یقین نہیں رکھتے، کردار پر یقین رکھتے ہیں۔ آن لائن تو حالات خراب رہتے، آف لائن
ہر مسلمان ہندو سکھ آپس میں بھائیوں کی طرح ہے. آن لائن حالات خراب ہیں تو ہمیں آن لائن کو نہیں دیکھنا، آف لائن کو دیکھنا ہے. اپنے بھائی چارے کو، اپنی محبتوں کو درست سمت کے اندر لے کے چلنا ہے. تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے کردار کو بار بار ٹٹولتے رہیے. ابھی جب پنجاب میں باڑھ آئی تو لدھیانہ کی اس تاریخی جامع مسجد سے جب پورے ملک کے لوگوں کو ہم نے پکارا تو اللہ ہی نے آپ کے دل میں بات ڈالی، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. اور جو لوگ آئے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، کیونکہ پچھلے 75 سالوں میں، پہلے تو تھے ہی لیکن پچھلے 75 سالوں میں سکھ قوم نے ہندوستان کے تمام لوگوں کے ساتھ اتنی ہمدردی اور اتنی مدد ان کی ہے کہ آج ہمارا بھی حق بنتا تھا کہ جب ہمارا ایک بھائی، ہمارا ایک حصہ پریشانی کے اندر ہے تو ہم اپنی محبت کا اظہار ان کے ساتھ جا کے کر دیں. تو پھر اس کام میں بھی ہم نے سنت کو تلاش کیا، وہ آپ کو بتانے کی بات. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ اسلام مولانا عبد الرحمان ثانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے مجھ سے بہت سارے لوگوں نے ان کو دیکھا ہوگا، ملے ہوں گے. تو جب کرونا آیا، کرونا تو پورے ملک میں لوگ سامان بانٹ رہے تھے. تو اسی مسجد سے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ ہم سنت کے مطابق کام کریں گے. خدمت تو کرنی ہے لیکن وہ بھی کس کے مطابق؟ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. ہم سب کو بلایا، ہم نے کہا جی سنت کے مطابق کیسے بانٹا جاتا ہے؟ فرمایا تم نے حدیث نہیں پڑھی کہ جب ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر. پھر لدھیانہ کے ہمارے پریس کے لوگ بھی اس بات کے گواہ، ان کو بلایا اور ایک بیان دیا، آج بھی وہ اخبارات کی کٹنی انٹرنیٹ پر موجود ہیں. فرمایا جس بندے کو بنا فوٹو کھنچوائے، بنا تصویر کھنچوائے، بنا آدھار کارڈ دکھائے، بنا اپنا نام بتائے اگر اس کو راشن چاہیے تو صرف اس موبائل نمبر پر اپنا ایڈریس لکھ کے بھیجو، ہم رات کے اندھیرے میں تمہارے گھر پہ آ کے تمہارے حق کا سامان تمہیں پہنچا کے جائیں گے. اور پھر ہم نے پوچھا تھا فوجی سے کہ جی رات کو جائیں گے تو مکان والا پوچھے گا نہیں اتنی دیر سے کیوں آئے؟ تو فرمایا اگر یہ پوچھے کہ اتنی دیر سے کیوں آئے تو ان کو بتانا کہ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی سیلف رسپیکٹ قائم رہے، آپ کا آتم سمان قائم رہے، تاکہ محلے میں کسی کو پتہ نہ لگے کہ آپ تک ہماری مدد پہنچی ہے. اس کو محمد رسول اللہ کی سنت کہتے ہیں. اب جب باڑھ آئی، آپ جیسے کتنے ہزاروں مسلمان آئے ہمارے پاس، 100 گاڑیاں روز صبح فجر میں، ان کو الگ الگ علاقوں میں بھیجا، سامان بھی لائے، مدد بھی لائے، چیک بنا کے لائے، ڈرافٹ بنا کے لائے. تو میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ اب سنت کیا ہے کہ یہ جو لوگ مدد لا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی مال پہنچا، کوئی اشیاء پہنچی، درہم دینار پہنچے تو رسول اللہ نے فوراً ان کو تقسیم کیا، فوراً. یہ آج کل رواج چلا ہے کہ مال بٹورتے رہو، جب دینے کی باری آئے غریب کو تو 2 4 سال نظر نہ آؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس میں بھی دخل انداز کیا، کیونکہ ان کے بغیر ہم کیسے چل سکتے ہیں. ان لوگوں کو ڈھونڈا اپنے غیر مسلم بھائی بہنوں کو، اور پھر جو کچھ آپ نے دیا تھا اب تک 80 لاکھ روپے کے چیک ان لوگوں کو دیے جو بہت غریب تھے، جو سود پر پیسہ لے کے اپنے چیک ڈلواتے. کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو ہمیں سکھایا ہم اس کے مطابق خدمت کریں گے. ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دائیں بائیں جا کے اپنی مرضی سے کوئی خدمت نہیں کریں. آج اسی ضمن میں ابھی نماز جمعہ کے بعد 25 لاکھ روپے کی ایک بڑی رقم سے ایک ایمبولینس خریدی، اس کو آج ابھی روانہ کرنا ہے، تاکہ جو ہمارے ڈاکٹر کام کر رہے ہیں، سرکار بھی کام کر رہی ہے، بہت سارے سکھ اور ہندو بھائی کی NGOs بھی کام کر رہی ہیں. ہمارے ڈاکٹر جا رہے تھے، انہوں نے مجھے کہا ایمبولینس نہیں ہے، تو ہم نے پھر فوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ایک ایمبولینس اچھی طریقے کی خریدی جائے، جس میں الگ الگ چیزوں کی مشینیں لگا لیں، خون ٹیسٹ کرنے کے انسٹرومنٹ لگا لیں، آکسیجن وغیرہ، تاکہ جب ہمارے ڈاکٹر جائیں تو کسی کا علاج کریں تو ان کو سہولت ہو جائے. تو آج نماز جمعہ کے بعد اس کو بھی ہری جھنڈی دے کے انشاءاللہ روانہ کریں. پھر ہم لوگ گاؤں میں گئے، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں پچھلے دنوں میں کیا ہوا. پھر گاؤں میں گئے
تو بہت ساری جگہ گھومے تو ہماری جو پنجاب سرکار ہے ماشاءاللہ اس نے پہلے ہی حکم جاری کیا ہوا ہے کہ گاؤں کے یا شہر کے جتنے سرکاری اسکول ہیں ان میں کاپیاں بھی مفت ہیں، کتابیں بھی مفت ہیں، وردیاں بھی مفت ہیں، بستے بھی مفت ہیں، تعلیم بھی مفت ہے۔ ہم لوگ جب الگ الگ گاؤں میں گئے تو بہت چھوٹے چھوٹے غیر سرکاری پرائیویٹ اسکولوں کو ڈھونڈا اور ہم نے ان کو کہہ کے آئے ہیں کہ تمہارے جتنے بچے پڑھتے ہیں ان کی کاپی کتابیں تمام کے تمام مسلمان تمہیں تحفے کے اندر دیں گے تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہے ہمارے نام کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور لفظ مسلمان کیوں کہا؟ ہم بھی تو کہہ سکتے تھے وہ ہماری جماعت دے گی، کیونکہ ہماری شناخت ہماری جماعت سے نہیں ہے، ہماری پہچان ہماری تنظیم سے نہیں ہے، ہماری پہچان ہمارے مسلک سے نہیں ہے، ہماری پہچان ہماری برادریوں سے نہیں ہے۔ دنیا اگر ہمیں جانتی ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے۔ ہم نے اپنے جن بھائی بہنوں کی غیر مسلموں کی مدد بھی کی، ان کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہماری تنظیم ہماری سوسائٹی آپ کو کچھ دے رہی ہے، ہم نے کہا کہ یہ جو محبت کا تحفہ ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے لیے ہے، کیونکہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے۔ تو اب جب مجھے گاؤں والوں سے بہت سے ملا تو بہت حضرات نے ہمیں کہا کہ آپ اگلا انتظام کھاد کا کریں اور گائے بھینسوں کو جو چوکھا ڈالتے ہیں کیونکہ ہرے چارے کے کھیت برباد ہو گئے، تو ہم نے ان سے پھر کہا کہ اگر ہماری قوم اسی طرح آتی رہی تو ہم اگلی خدمت بھی انجام دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہم تک آئے ان کو ہم نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ یہ عمل محبت کا چل رہا ہے۔ کس کام کا چل رہا ہے جی؟ محبت کا۔ ہم تو محبت دکھا رہے ہیں نا، اپنے ہندو سکھ بھائیوں سے محبت کا عمل کر رہے ہیں۔ ہم خالق اور رازق نہیں ہیں نعوذ باللہ، وہ اللہ کے ساتھ ہم محبت نبھا رہے ہیں۔ تو محبت میں دھندا نہیں ہوتا ہے، جو اپنی مرضی سے کچھ لے آیا وہ قبول ہے، وہ آگے دیا جائے گا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ باہر جانے والوں کو پھر کہیں کہ پنجاب کے نام پر اعلان کرتے رہو، چندے اکٹھے کرتے رہو اور پھر اسی جگہ پہنچ جائیں جس طرح پہلے 75 سال سے چل رہا ہے اور ہم بھی اسی لائن پہ لگ جائیں۔ تو محبت کو صرف محبت رہنے دیجیے، اس کو پروفیشن میں تبدیل نہیں کرنا ہے۔ گزشتہ جو میں بھی کہا تھا کہ ایک ہی مسجد شہید ہوئی ہے، ہم اس کی تعمیر کریں گے۔ اب یہ نہیں کہ اس کی مسجد کی عمارت کے نام پر کروڑوں مسلمانوں کی جیبوں میں ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جو قوم اتنا پیار دکھا رہی، وقت بھی دے رہے، سب سے قیمتی چیز، مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں۔ کچھ لوگ آئے، پرسوں ایک مولانا صاحب آئے، ان کے دونوں پیر خراب تھے، ویل چیئر پہ آئے، تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ محبت ہے۔ ایک صاحب آئے، ان کی بازو پہ فریکچر تھا، پلسٹر چڑھا ہوا تھا، وہ کیوں آئے اپنے گھر سے؟ یہ محبت ہے۔ وہ بال سے ایک بچے نے اپنا چھوٹا سا غلہ بھیجا اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پنجابیوں کے لیے محبت کا پیغام ہے کہ شاہی امام صاحب کو پکڑا دیں، تو اس کو محبت ہی کہتے ہیں۔ ایک اور صاحب ایک مٹی کا غلہ لے کے آئے چھوٹا سا، کچھ ماؤں بہنوں نے اپنے زیور بھیجے، چاندی کے چوڑیاں بھیجی، میوات کی بہت ساری ماؤں نے وہاں مسجدوں میں، تو اس کو محبت ہی کہتے ہیں نا جی۔ تو محبت میں اگر کل کو کچھ لوگ ڈاکہ ڈالنے لگے تو، اور ڈاکو صرف وہی نہیں ہے جن ڈاکو نے داڑھی رکھ لی ہے، کئی اچھے اپ ٹو ڈیٹ ڈاکو سے بھی ملا ہوں اس مہینے میں، بڑھیا بڑھیا اپ ڈیٹ ڈاکو جنہوں نے ڈپلیکیٹ تنظیمیں این جی اوز بنا لی، کبھی باہر آئیے، چلو پہلے سروے کریں گے۔ سروے وروے کچھ نہیں ہوتا، جن کی نیت ہے دینے کی، آؤ مستحق لوگوں کو ڈھونڈو، ان کو مدد پہنچاؤ، اور سروے کے نام پہ باہر جا کے مسلمانوں کو بیوقوف نہ بناؤ۔ سروے کس کو بولتے ہیں؟ کسی کو بھوک آج لگی ہوئی ہے، کھانا ایک مہینے بعد دو گے؟ کوئی بستر مرگ پہ آج مر رہا ہے، دوائی ایک مہینے بعد تمہارے پردھان جی بتائیں گے دینی ہے کہ نہیں دینی؟ بتاؤ تو صحیح، یہ سروے کس چیز کو بولتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، سیدنا بلال کو روتے ہوئے دیکھا، بلال مسلمان نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو جانتے نہیں ہیں، رک گئے، فرمایا روتا کیوں ہے؟ فرمایا اس پیاری صورت والے
ان کو پتہ نہیں کہ نبی علیہ السلام ہے. کہنے لگے پہلی صورت والے مجھے بخار ہے اور میرا مالک مجھے مارتا ہے, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ بخار میں چکی چلانی پڑ رہی. نبی علیہ السلام کہہ گئے تازہ کھجوریں اور دودھ لائے, ان کو کھلایا, دودھ پلایا, فرمایا تو آرام کر, تیری جگہ میں چکی چلاؤں. یہ تو نہیں تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو, عمر رضی اللہ عنہ کو, عثمان رضی اللہ عنہ کو بولتے جاؤ بھائی سروے کر کے آؤ. یہ باتیں آپ سے کرتا ہوں کیونکہ ہم سارا ایک پریوار ہیں. تو گزشتہ جو روایتیں بنی ہیں ڈپلیکیٹ, جن پر نام ضرور اسلام کا لگا دیا گیا لیکن ان کا کوئی تعلق نہیں ہے دور دور سے اسلام کے ساتھ. تو اس لیے آپ حضرات جو محبت کا اظہار کر رہے ہیں اس کو محبت ہی رکھنا ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس محبت کو پروفیشن کے اندر تبدیل نہیں کرنا ہے. اللہ کریم آپ کے ان جذبوں کو سلامت رکھے. جو لوگ آج تک پنجاب آئے, جنہوں نے محنت کی ہے, گاؤں گاؤں تک گئے ہیں, اور جو لوگ آنے والے ہیں ان سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں پیشگی طور پر, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے اس عمل نے مسلمان بھائیوں میں, ہندو اور سکھوں میں, عیسائی اور دلتوں میں, دنیا کی تمام قوموں میں جو لوگ آنکھیں کھلی کر کے دیکھتے ہیں, جن کے دل کھلے ہوئے ہیں, جو ایک دوسرے کی قدر کرنا جانتے ہیں, تو ان کو اس بات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تمام جو اہل اسلام ہیں وہ آپ سے اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے سچی محبت کرتے ہیں, اس میں کسی قسم کا کوئی دکھاوا نہیں ہے. تو نماز کے بعد انشاءاللہ ایمبولینس کو ہری جھنڈی دیں گے انشاءاللہ, اور دعا کیجیے اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو اسی طرح انسانوں کی اور اپنے ملک کی, اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرماتے رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.